بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی نصیب کرے، ہر طرح کی خیر اور عافیت بخشے، اور خیر اور عافیت کے ساتھ ایمان نصیب کرے، نیک عملی کی توفیق دے۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ یوسف ہے۔ ویسے تو ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 47 سے اس کو شروع کریں گے، جو سبق پڑھیں گے، لیکن چونکہ سورہ یوسف میں ایک ہی کہانی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، اور بالکل مربوط کہانی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، بھئی اس ضخامت کی جو قرآن مجید میں صورتیں ہیں، ان سب میں سے صرف یہ سورہ یوسف ہے جس میں ایک ہی کہانی بیان ہوئی ہے، ورنہ اس ضخامت کی صورتوں میں، اس سے چھوٹی بڑی صورتوں میں تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات، بہت سارے احکام اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے۔ اس لیے ہمیں اس پوری کہانی پر بھی ایک نظر ڈالنی ہوگی، اور اس میں جو حصہ آج ہم نے منتخب کیا ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنا ہوگا۔ یہ سورہ کا نزول جو ہے، اس کے پیچھے اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، مکی دور کے آخر میں تقریباً نازل ہوئی ہے، جس وقت مکہ کے حالات یہ تھے کہ قریش مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن بیٹھے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی کیا کریں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، کیا انہیں جلا وطن کر دیں، کیا انہیں قید کر دیں۔ تو اس طرح کی باتیں وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اسی زمانے میں ایک مجلس میں شاید یہودیوں سے ساز باز کر کے قریش مکہ کے ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو یہ بتائیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، جن کا وطن تو فلسطین تھا، کنعان تھا، یہ کس طرح مصر چلے گئے، اور پھر ایک عرصہ دراز تک یہ مصر میں رہے۔ تو چونکہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ ہے، یہ مطلب مشرکین مکہ بالکل اس سے ناواقف تھے۔ یہودیوں کی کتابوں میں یہ باتیں تھیں، تو شاید یہودیوں نے انہیں یہ بات سکھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، تو انہیں چونکہ اس کا کوئی علم نہیں ہے تو وہ دائیں بائیں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، تو اس طرح ان کا پول کھل جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سورہ یوسف جاری ہو گئی۔ تو نہ صرف وہ ساری بات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر گئے ہیں اور پھر کئی صدیاں وہاں پر رہے ہیں، بلکہ بنی اسرائیل نے وہاں پر حکومت کی ہے۔ نہ صرف یہ بات واضح ہو گئی، بلکہ یوسف علیہ السلام کی جو پوری کہانی اور قصہ ہے اس کو مطلب مکہ کے حالات پر چسپاں کر دیا گیا، اور مکہ کے لوگوں کو مطلب یہ اس کہانی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سوچا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، یا اسے جلا وطن کر دیں، یا اسے مطلب کہ کسی کنویں پہ پھینک دیں، اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، تو اسی طرح مطلب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مختلف مراحل سے گزار کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے، اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی فقیر کی حیثیت سے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تھے اور ان سے بالکل فقیروں کی طرح مانگ رہے تھے، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے موقع پر زندگی کی بھیک مانگو گے۔ تو یہ بعض کے آلات نے یہ ساری چیزیں بالکل من و ان ٹھیک ثابت کر دیں، لیکن اسی وقت مطلب یہ سورہ یوسف نازل ہوئی، اور اس سے ظاہر ہے ایک عقل مند آدمی کو تو یہ بھی مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو وحی کا علم ہے کہ ہم نے سوال پوچھا ہے اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سورہ یوسف جو ہے جاری ہو گئی ہے، تو یہ علم وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے رسول ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ہٹ درم جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ کسی طرح بھی نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ ایک پوری کہانی ہے، اور اس کہانی میں اتنے درس ہیں اور اتنا سبق ہے اور اتنی یہ دلچسپ اور مؤثر کہانی ہے کہ اس سورہ یوسف کی ایک ایک آیت دل پر اثر کرتی ہے اور دماغ کو بھی اپنے قابو میں لے لیتی ہے۔ تو یہ تو سورہ یوسف ہے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم پتہ نہیں اس سورہ یوسف کے بیان کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میں آپ سے جس طرح ہر روز کہتا ہوں اسی طرح آج بھی کہتا ہوں کہ بطور خود قرآن کو پڑھیں، سورہ یوسف کو بھی پڑھیں اور اس پر غور کریں، سوچیں، تو تدبر کریں، تو بالکل حق جو ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق دے اور حق پر زندگی نصیب کرے اور حق پر موت نصیب کرے۔ اب اس کہانی میں مطلب ایک یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس میں ایک مقام جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ حسب و نسب کی دنیا میں حسب و نسب کے جو اعزاز ہوتے ہیں، اس اعتبار سے تو میرا خیال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام صف انبیاء میں بھی پہلے نمبر پر ہیں، اور وہ اس طرح کہ یوسف علیہ السلام خود نبی تھے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اور درمیان میں کوئی مطلب کٹاؤ نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ۔ مطلب یہ ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لیکن اس میں تو بہت سارے غیر نبیوں کی درمیان میں ایک سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسب و نسب کا کمال کا اعزاز دیا تھا کہ وہ خود بھی نبی تھے، اور ان کے والد بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، اور ان کے پردادا بھی نبی تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب اس قصے میں ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ دیکھو لوگوں، امر تمہارا نہیں چلتا، امر ہمارا چلتا ہے، ارادہ ہمارا چلتا ہے، مشیت ہماری چلتی ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، انسانوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسانوں کے چاہنے سے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے جب انسانوں کی جو چاہت ہے اس کے ساتھ اللہ کی چاہت مل جائے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی چاہت کو اپنی چاہت کے ذریعے پورا کرے، ورنہ جو اتھارٹی ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے، اپنے
باپ سے ان کو لیا اور باہر لے گئے، اور جا کر انہوں نے قتل تو نہیں کیا، ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، لیکن انہوں نے قتل کرنے کی بجائے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت تھی کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے وہ تو ان کو اپنے راستے سے ہٹا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک غلط جذبے حسد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ باپ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہماری طرف توجہ نہیں دیتا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا اور اس طرح انہوں نے کیا۔ لیکن دیکھیں اللہ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، مطلب امر تو اللہ کا غالب ہے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عجب طریقے سے اس کنویں سے نکالا اور مختلف مراحل سے گزار کر مصر کے تخت پر بادشاہ کی حیثیت سے، مختار کل کی حیثیت سے بٹھا دیا، اور ادھر سے فلسطین سے اور کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور فقیر کی حیثیت سے یوسف کے دربار میں پیش کر دیا۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس قصے سے یہ بات ملتی ہے۔ دوسرا اس قصے سے بہت قیمتی بات جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو اصل دولت ہے وہ اس کا کردار اور کریکٹر ہے، کردار کی پاکیزگی، کردار کی مضبوطی، اور کردار میں حکمت و دنائی اور ضبط نفس اور حسن خلق اور علم و فہم، یہ اصل چیزیں ہیں جو انسان کو بناتی ہیں، دنیا میں بھی اس کی قدر پیدا کرتی ہیں، اس کا ایک وزن بناتی ہیں، اور آخرت میں بھی یہی کریکٹر ہی انسان کو، ایمان اور کردار ہی انسان کو جنت کے باغ میں لے جائے گا۔ تو یہ بڑا عجیب قصہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کردار کا مظاہرہ کیا، جہاں وہ گئے، جس عزیز مصر کے گھر میں وہ رہے، جس نے ان کو خرید لیا تھا، وہ ایک زر خرید غلام کی حیثیت سے وہاں رہے، وہاں ایسے کردار کا مظاہرہ کیا، ایسے کردار کا مظاہرہ کیا کہ اس کردار نے اس پورے ماحول کو بھی متاثر کر دیا، پوری قوم کو بھی متاثر کر دیا، اور ان کے کریکٹر نے بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی فوج کشی کے اس پوری حکومت کو فتح کر لیا، اور کردار سے متاثر ہو کر وہاں کی جو بادشاہ تھا اس نے بھی، اور جو سپریم کونسل تھی اس نے بھی فیصلہ کیا کہ حکومت کا حق تو اس شخص کو حاصل ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور نوجوانوں کو خاص طور پر اس سورت کو بڑے دھیان سے پڑھنا چاہیے کہ یہ جو کریکٹر کی پاکیزگی اور مضبوطی ہے، یہ انسان کی اصل طاقت ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی اصل ضامن ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس قصے سے ساری بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو یہ قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا، اور انہوں نے وہ خواب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنایا کہ میں اپنی خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ نہ، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ پہلے ہی آپ کے بارے میں بڑے عجیب جذبات رکھتے ہیں، اور اس خواب سنانے کے بعد تو پھر وہ آپ کے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے تو نہیں سنایا، لیکن خود ہی مطلب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑا مطلب غلط ارادہ کیا، اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں، آپ کیوں نہیں ہم پر اعتماد کرتے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے مطلب ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا دے۔
تو انہوں نے کہا کہ کمال ہے، ہم اتنا بڑا جتھا ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے وہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو اس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لیا اور انہیں وہاں پر جا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور پھر کوئی مطلب ہے کہ تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا، اور ان کے ایک آدمی نے پانی لینے کے لیے وہ اس کنویں پر گیا، اور اس نے دیکھا کہ یہاں تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے۔ تو دیکھیں ان کا بھی عجیب کردار تھا، ماحول بڑا عجیب تھا کہ انہوں نے دائیں بائیں بستی میں جا کر یہ کہنے کہ بھائی یہ بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے، یہ کسی کو بتانے کی بجائے انہوں نے اس کو مال تجارت سمجھا، اور جلدی جلدی یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور اسے مال تجارت سمجھ کر، چوری کا مال سمجھ کر لے کر چلے گئے، اور پھر انہوں نے جا کر ان کو بازار میں فروخت کر دیا۔ اب جس بندے نے ان کو خریدا وہ ایک اس حکومت کا بڑا اہلکار تھا، عزیز مصر کے نام سے، وہ اس صورت میں اس کا نام عزیز مصر آتا ہے۔ تو اس کے گھر میں یوسف علیہ السلام نے رہنا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑی ایک آزمائش یوسف علیہ السلام پر آ گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو رجھانے کی کوشش کی اور ان کو بدی کی دعوت دی، فوش کام کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا تو کام نہیں ہے، لیکن اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، اور یوسف علیہ السلام اس سے بچ گئے۔ لیکن یہ کہ جب ایک مطلب جس کمرے سے بھاگ کر یوسف علیہ السلام نکلے، پیچھے سے اس مطلب عزیز مصر کی بیوی نے کپڑا کھینچ کر جو ہے وہ پھاڑ دیا، تو جو ہی وہ دروازے پر گئے تو وہ عزیز مصر وہاں موجود تھا۔ تو وہ عورت کہنے لگی اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کے گھر والوں پر نیت کو برا کرے۔ تو ایک اور وہاں شخص تھا، اس نے مطلب کرینے کی شہادت بیان کی۔ اس نے کہا بھئی اگر تو یوسف علیہ السلام کا قمیص سامنے سے پھٹا ہے تو پھر تو یہ عورت سچی ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو قمیص پیچھے سے پھٹا تھا، اور پھر اس نے کہا بھئی یہ تمہاری چلاکیاں ہوتی ہیں اور چالیں ہوتی ہیں، تم معافی مانگو۔ اور یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا عزیز مصر نے کہ تم درگزر کرو اس معاملے سے۔ لیکن وہ عورت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی، اور پھر ماحول دیکھیں کتنا گندا وہ معاشرہ ہو چکا تھا کہ وہ جو بڑی بڑی بیگمات تھیں انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی، دیکھو یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے یہ اپنے مطلب غلام پر ریجھ گئی ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ تو اس عزیز مصر کی بیوی نے ان سب کو دعوت پر بلایا۔ اب دیکھیں کمال ماحول ہے، اور کمال مطلب گھروں کی حالت ہے، اور کمال بیگمات کی حالت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے وہ سب کو بلایا، سب کے سامنے جو ہیں وہ پھل رکھے اور کاٹنے کی مطلب جو ہیں وہ سب کو ایک ایک چھری وہاں پر رکھ دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ سامنے آئے۔ تو جب ان عورتوں نے دیکھا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ دھک رہ گئیں کہ یہ انسان ہے یا یہ کوئی بڑا ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو پھر عزیز مصر نے کہا کہ اس کے بارے میں تم مجھ پر باتیں کرتی ہو، اس نے اگر میری بات نہ مانی، میری خواہش پوری نہ کی، تو اس کو یا تو سخت سزا بھگتنی پڑے گی اور یا جیل میں جانا پڑے گا۔ تو دیکھیں کمال ہے۔ تو پھر انہی حالات میں مطلب اب بجائے اس کے کہ وہ بڑے لوگ اپنی بیگمات کوئی قابو کرتے، یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا، اور یوسف علیہ السلام بھی اپنے کردار کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جس کام کی طرف مجھے دعوت دیتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ جب وہ جیل میں گئے تو ان کے ساتھ قرآن مجید میں آتا ہے کہ 2 اور جیل کے ساتھی ان میں تھے۔ ان کو خواب آیا، ایک کو خواب آیا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، ایک کو خواب آیا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہیں وہ روٹیاں کھا رہے ہیں۔
تو وہ دونوں جیلر بڑے مطلب جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں کیا یہ خواب آیا ہے. تو پوری جیل میں بھی یہ معروف تھا کہ ہمارا یہ جو جیل کا ساتھی ہے یہ کوئی بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا ہی نیک اور بڑا ہی صالح اور بڑا ہی سمجھدار آدمی ہے. تو وہ دونوں جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی یہ جو جیل کا کھانا آتا ہے اس کھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی. ایک کو کہا کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کی خدمت کرو گے، اس کے خدمتکاروں میں مطلب چلے جاؤ گے اور اس کی شراب کشید کیا کرو گے. اور ایک کو کہا کہ تم پھانسی لگ جاؤ گے اور تمہارے سر کو جو ہے وہ پرندے نوچیں گے. تو جس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بادشاہ کے پاس چلا جائے گا، اس کو کہا کہ بھائی جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو اسے پوچھنا بھائی وہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں بند کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال وہ تو اس بات کو بھول گیا یا اس نے وہ بات نہ کی اور کوئی تقریباً 9 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ بڑا ہی عجیب مطلب اللہ تعالیٰ اپنے امر پر اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اس نے ایک خواب کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ دیا. مطلب ایک خواب آیا بادشاہ کو اور اس خواب نے ہی بالکل اتنی بڑی تبدیلی کا وہ باعث بن گیا. تو بادشاہ کو خواب آیا کہ بھئی 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں جو ہیں وہ ان کو کھا رہی ہیں. تو 7 جو ہیں وہ بالیں ہری ہیں اور بھری ہوئی ہیں اور 7 بالیں جو ہیں وہ 7 بالیں مطلب خشک ہیں اور 7 سٹے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو اس بادشاہ کو خواب ہے. اور وہ مطلب خواب تو بندے کو آ ہی جاتا ہے لیکن وہ اس خواب سے بڑا پریشان ہوا اور اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا لیکن کوئی اس کو مطلب اس کی تعبیر نہ بتا سکا. یہاں تک کہ ملک کے دانشور اور ملک کے علماء اور ملک کے بڑے بڑے حکماء اس نے اکٹھے کیے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. لیکن کوئی بھی نہ بتا سکا. بالآخر مطلب وہ جو مطلب ایک بندہ تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ وہ بادشاہ کے پاس، وہ اسے یاد آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے جیل میں بھیجیں تو اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو بادشاہ نے اسے جیل میں بھیج دیا. اب جب وہ بندہ جیل میں گیا تو اس وقت جو بات اس نے یوسف علیہ السلام سے کی اور یوسف علیہ السلام نے اس کا پھر جواب دیا اور پھر آگے جو بات جو چلی وہاں سے میں نے آج کا حصہ جو ہے وہ منتخب کیا ہے. کل بھی ہم انشاءاللہ اسی سورہ یوسف کے ایک حصے پر کل بھی درس دیں گے اور آج بھی ایک حصہ میں نے منتخب کیا ہے کہ وہ شخص جس کو خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے 9 سال پہلے بتائی تھی، اس کو یاد آیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو مجھے آپ جیل میں بھیجیں، میں اس کی تعبیر اس خواب کی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو وہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے اس طرح بات شروع کی. آپ ذرا سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون
قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ بہت ہی زبردست یہ قصہ اور کہانی ہے۔ اس بندے نے جا کر جیل میں کہا، یوسف اے سراپائے راستی۔ آپ دیکھیں ان الفاظ کے اندر کس طرح اس نے پکارا، یعنی 9 سال ہوئے ہیں اس کو ملاقات ہوئے، تو 9 سال پہلے جو یوسف علیہ السلام کو اس نے دیکھا تھا اور اس سے جو معاملہ کیا تھا، چند دن جتنا بھی وہ جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا، اس مطلب ملاقات کے یا اس وقت کے تعلق کے جو اثرات ذہن پر تھے اس بندے کے، وہ ابھی تک موجود تھے۔ اور اس نے آ کر پکارا کہ اے سراپائے راستی، مطلب یہ جو صدیق کا لفظ ہے یہ اس بندے کے لیے بولا جاتا ہے جو سچائی اور راست بازی کے انتہائی مرتبے پر قائم ہو۔ تو اس کے ذہن پر یہ اثرات تھے کہ یہ بندہ مطلب معمولی تو ہے نہیں، تو یہ تو غیر معمولی بندہ ہے، اور یہ سر تاپا راستی ہے اور سچائی ہے۔ اس نے ان الفاظ کے ساتھ پکار کر کہا، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ اب مطلب یہ جو اس نے کہا کہ شاید وہ جان لیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ تم کس مقام اور مرتبے کے آدمی ہو، اور تمہیں انہوں نے بالکل بے گناہ جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس کی تعبیر بتاؤ، شاید کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ تعبیر تو بالکل سچ اور حق ہے، وہ حقیقت تک پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر کے رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں بران رحم لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے، مطلب یہ کہ بارشیں ہوں گی، پھل بھی پیدا ہوں گے، غلے بھی پیدا ہوں گے، جانوروں کو بھی چارہ ملے گا، اور خوب مطلب ایک خوشحالی کا زمانہ آ جائے گا۔ تو اس میں مطلب اس خواب میں نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، بلکہ جو مستقبل کے حالات تھے ان سے نمٹنے کے لیے مطلب تجویز بھی اپنی طرف سے بتائی کہ تم پھر ان حالات سے نمٹنے کے لیے یہ کرنا۔ جب وہ بندہ مطلب اس تعبیر کو لے کر واپس بادشاہ کے پاس گیا تو پھر بادشاہ نے کیا کہا، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَىٰ
ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بادشاہ نے کہا یار یوسف کو میرے پاس لاؤ. اس کو تم نے کہاں جیل میں بند کر رکھا ہے؟ پتا تھا اس کو کہ بھائی اس کہانی کے تحت یوسف جیل میں بند ہے. تو اس نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. مگر ہوا کیا کہ جب شاہ فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا، مطلب ایک بندہ ان کا کوئی اہلکار جب یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں تو جیل سے باہر نہیں آتا. کتنا حوصلہ ہے، کتنی شان ہے اور کتنی بہادری اور جرت ہے. میں تو جیل سے نہیں نکلتا. اپنے رب کے پاس واپس چلے جاؤ. جس بادشاہ نے تمہیں بھیجا ہے اس کے پاس واپس جا اور ان سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یعنی اس شک اور بدگمانی کے ساتھ تو میں باہر نہیں نکلنا چاہتا کہ جس جرم میں، جس الزام میں تم نے مجھے جیل میں ڈال رکھا ہے وہ اسی طرح رہے اور میں جیل سے باہر نکل جاؤں. لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ میں کیوں جیل میں گیا تھا اور کیوں نہیں کر رہا ہوں، اور وہ جو اتنا بڑا معاملہ ہوا تھا وہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی. اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جس پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ تو ان عورتوں کی مکاری سے واقف ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس اب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ معاملہ کیا ہے. اس پر پھر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا. اب یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان ساری عورتوں کو جمع کر کے ان سب کو بلا کے ان سے پوچھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ذریعے سے ایک ایک عورت کے پاس بادشاہ نے کوئی کرندہ اپنا بھیجا ہو اور سب سے فردن فردن پوچھا ہو. لیکن بادشاہ نے ان سے پوچھا اور اس میں سوال ان سے یہ کیا کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی. سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ بھی نہیں پایا. معمولی بھی بدی اس بندے کے اندر نہیں. سب نے یک زبان ہو کر کہا. بلکہ ہوا یہ کہ عزیز کی بیوی بول اٹھی کہ اب تو حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. اس کے بعد اب یہ دیکھیں کس طرح یوسف علیہ السلام کو ساری قوم کے سامنے، یوسف علیہ السلام کی جرت اور تدبیر اور حکمت نے ان کو ساری قوم کے سامنے بالکل صاف ستھرا کر دیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ بھی کمال عاجزی ہے اور کمال پاکیزگی ہے اور کمال دل کا صاف ہونا ہے. جب یہ بات ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.
اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کمال کی بات کی، یہ بات بھی پھر نبی ہی کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے، اس سے پورا یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ مطلب اس عورت کا خاوند یہ جان لے کہ میں اس کے گھر میں اس کے غلام کی حیثیت سے کام کرتا تھا، میرے ساتھ اس کے احسانات تھے، میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور لوگ سارے یہ جان لیں کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کو اللہ، ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں لگاتا۔ مطلب وہ بھی یہ بات سمجھ لیں کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ خیانت کا نتیجہ دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برا۔ جو بندہ خیانت کرتا ہے، جس طرح کی بھی خیانت کرتا ہے، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اس کے حق میں ذلت اور رسوائی اور شرمندگی ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھو لوگو، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا کہ میں کو بڑا پاک بندہ ہوں، حالانکہ وہ بڑے پاک تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کی کوئی برات نہیں کرتا، یہ جو نفس ہے یہ تو بندے کو برائی پر اکساتا ہی ہے، بچتا صرف وہ ہے جس پر میرا رب رحم کرے، اور میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اچھا جی، اس جملے کی کوئی تشریح نہیں کی جا سکتی، اس جملے کی حقیقت وہی جانتا ہے جو یہ جملہ کہتا ہے۔ مطلب یہ تو اتنا مطلب ہے کہ کردار کی بلندی کا اور اپنی عاجزی کا اور اللہ پر اعتماد کا بہت بڑا جملہ ہے، اور یہ بالکل اپنے حرف کے اعتبار سے صحیح ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی انسان کا جو نفس ہے وہ تو اسے برائی پر اکساتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے بچا لے، اور اللہ اسے ہی بچاتا ہے جو بچنا چاہتا ہے، پھر اللہ اپنی رحمت سے اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی اور پھر وہ جیل سے باہر آ گئے، اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنا مقرب بنا لوں، اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ وہ کوئی انسان ہے، اتنا پاک انسان، اتنا حکیم اور دانا انسان، اور اتنا جرأت مند انسان، اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ ابھی دیکھیں، ہم اس ماحول میں نہیں جا سکتے جس ماحول میں یہ سب کچھ ہوا۔ ہم تو ماضی میں ہونے والے ایک واقعے کو قرآن کے الفاظ میں پڑھ رہے ہیں، ہم اس ماحول میں تو نہیں جا سکتے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو قرآن کو بھی گہرائی کے انداز سے سمجھتے ہیں، انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس بادشاہ کی کیا حالت تھی، وہاں کے ذمہ دار لوگوں کی کیا حالت تھی، اور اس قوم کی کیا حالت تھی، کتنے وہ یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو چکے تھے، اور کتنا مطلب ان کے معاملے میں، ان کے دلوں میں کتنی ان کی قدر پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر قدر کو بڑھا بھی دیتا ہے، یعنی بالکل ان کے دل و دماغ جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے زیر ہو گئے تھے اور مفتو ہو گئے تھے۔
اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اگر میری امانت پر آپ کو بھروسہ ہے اور اگر آپ کے دلوں میں اور زبانوں پر میری قدر اور منزلت ہے تو اس ملک کے خزانے میرے حوالے کریں، میں حفیظ ہوں، امانت دار ہوں، اور خزانوں کو استعمال کا ان کا صحیح استعمال جانتا ہوں۔ اب یہ جو بات ہے یہ نبی ہی کہہ سکتا ہے، اور نبی کا یہ حق ہے کہ جہاں لوگ اس کو تسلیم کر لیں، اس کی شان کو تسلیم کر لیں، وہاں وہ مطلب سب کا حاکم بن کر، اللہ کا خلیفہ بن کر رہے، وہ کسی کا متی نہیں ہو سکتا، نبی کسی کا متی نہیں ہو سکتا۔ نبی صرف اللہ کا متی ہوتا ہے اور اس کے حکم کا متی ہوتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، شاید یہ عام آدمی کو اجازت نہیں ہے، لوگ تو مطلب اس کے کئی مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کا تو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں سے مطلب اپنی اطاعت کا مطالبہ کرے، اور جہاں لوگ اسے مان لیں وہاں وہ اپنی یہ حیثیت قائم کریں کہ فیصلہ کن حیثیت اس نبی کی ہوگی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی ہونے کی حیثیت سے یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا، اور ان کا جائز اور برحق مطالبہ تھا، اور جن مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا، میں ان کی رائے کو صحیح سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس واقعے کے بعد پھر اس بادشاہ کا کوئی نام تاریخ میں نہیں آتا، وہ بالکل گوشہ نشین ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ساری حکومت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ وہ وزیر خزانہ نہیں تھے، بلکہ وہ مطلب مصر کے پورے حکمران تھے، سارا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا، وہ مصر کے بادشاہ تھے، اور سب انہیں بادشاہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے گھر والے، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی آئے تو اس وقت وہ عرش مطلب پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بادشاہی کا تخت ان کے قدموں کے نیچے تھا۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے مطلب اپنا مطالبہ کیا کہ میں حفیظ اور علیم ہوں، یہ خزانے جو ہیں وہ میرے حوالے کر دیں، اور سارے خزانے ان کے حوالے کر دیے۔ اور یہ ویسے بھی تھوڑا سا پچھلے واقعے کو تھوڑا سا آپ اگر اس پر غور کریں تو بالکل اس کے لیے حالات پوری طرح بن چکے تھے کہ وہ بادشاہ بھی اور سارے ذمہ دار اپنا سب کچھ یوسف علیہ السلام کو دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے دانشور اس ملک کے جو ہیں وہ اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے، اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی، اور ایسی بتا دی جن پر ان سب کے دل اور دماغ مطمئن ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ہی ان کے اندر یوسف علیہ السلام کا بڑا احترام ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ میں جیل سے نہیں نکلتا، اور کہا یہ کہ یہ پہلے تحقیق کر لیں۔ تو ان کے انکار نے ان کے قد کو اور بہت زیادہ بڑھا دیا۔ پھر سب لوگوں کی جو ہیں نگاہیں اس تحقیق پر لگ گئیں، اور جب تحقیق کا نتیجہ نکلا تو اس نتیجے نے ساری قوم کو بالکل مبہوت کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے وہ بالکل آپ یوں سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام کے کریکٹر نے پوری طرح ان کو مفتو کر لیا تھا، اور وہ سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی لحاظ سے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس بندے کے ہوتے ہوئے اس ملک کی بادشاہی یا اس کا اختیار اور اقتدار ہمارے پاس ہو، اور اگر وہ مسلمان ہو گئے تھے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد، اس قصے کے بعد، مطلب اتنی بات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرماتا ہے، مطلب سارا ہی فرمان اللہ کا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ کھول دی۔ یعنی خود اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ پورا اقتدار ہم نے یوسف کو عطا کر دیا۔ وہ مختار تھا کہ اس سلطنت میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ساری سلطنت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی ملک تھی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام کی نیکی اور کریکٹر کی وجہ سے ہم نے ان کو اس طرح اجر دینا چاہا، اور ہمارے ہاں تو نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ لیکن یہ جو پورا درس ہے، اس کے جو آخر میں جملہ ہے جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں، یہ پورے درس کا نچوڑ ہے۔ تو درس آپ نے سن لیا ہے، جس طرح مجھ سے ہو سکا ہے میں نے الفاظ بولے ہیں، میں نے جملے بولے ہیں، میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں پوری طرح کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن یہ کہ میں اب آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس پورے درس کے بعد، ان ساری آیات کے بعد، اب یہ جملہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ اس پورے درس کا نچوڑ ہے، اور ہمیں ساری آیات کو بڑا فوکس کرنا چاہیے، لیکن اس آیت پر فوکس کر کے اس پر بڑا سوچنا چاہیے، اور اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تو مطلب کیا دیا اور کس طرح دیا، اس کو تو آپ بڑی حد تک تو یہ کہانی آپ کو ویسے پہلے ہی پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب طریقے سے کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے اس تاجروں نے نکالا، تاجروں نے بازار میں بیچ دیا، وہ ایک گھر میں غلام کی حیثیت سے انہوں نے رہنا شروع کر دیا، اور وہاں پر ان پر ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی، اور اپنے آپ کو گندگی اور بے حیائی سے بچانے کے لیے انہوں نے جیل کو پسند کر لیا۔ 9 سال وہ جیل میں رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہت اور حکومت کے دروازے کھول دیے، اور وہ بادشاہ بن گئے۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مصر پر، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بننے کے بعد 80 سال تک، یعنی جس وقت وہ بادشاہ بنے اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی، اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو اس وقت ان کی عمر 110 سال تھی۔ تو 80 سال تک انہوں نے مصر پر بادشاہت بھی کی اور نبوت بھی کی۔ میں تو جب یہ سوچتا ہوں کہ ایک تو یہ اللہ نے دنیا میں انہیں یہ دیا، بہت بڑا مقام دیا اور بہت اقتدار دیا، اور پھر وہ ہدایت کے امام تھے، نبی تھے، یعنی نبوت بھی کی اور بادشاہت بھی کی۔ لیکن اس ساری عطا کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوسف آپ بھی یہ سمجھ لیں، اور لوگ جو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میرے قرآن کو، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ میری طرف سے یہ بدلہ آپ کی نگاہ میں تو بڑا ہوگا، لیکن کسی نیک انسان کا میرے ہاں یہ بدلہ نہیں ہے۔ بدلہ اصل میں کوئی اور ہے، یعنی کس طرح کن حالات سے گزار کر کہاں بٹھا دیا، اور پھر 80 سال تک انہوں نے حکومت بھی کی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ لوگوں سنو کہ یہ دنیا کے یہ اجر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔
دیتا ہوں میں دنیا میں بھی اجر، دنیا میں بھی میں بڑے بڑے مقام دیتا ہوں اور نیکیوں کے اجر بھی دیتا ہوں، لیکن ہر سننے والا اس کو ذہن میں رکھے کہ آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اب اس میں ایک بات تو ہمیں یہ سمجھائی گئی کہ اصل اجر آخرت کا اجر ہے، اور ایک بہت بڑے قصے کی روشنی میں سمجھائی گئی، اور اس نبی علیہ السلام کے واسطے سے سمجھائی گئی جس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر دیا، ان کے واسطے سے یہ سمجھائی گئی۔ ایک تو اللہ نے یہ سمجھایا کہ اصل اجر آخرت کا اجر ہے، اور دوسرا اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، میری تو زبان جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، یہ تو قرآن ہے جس کو آپ سن رہے ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہیں، ہم اللہ کی باتیں آپ سن رہے ہیں۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ قرآن کو سننا گویا اللہ کو سننا ہے، تو آپ اللہ کو سن رہے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ لوگوں دنیا کا جتنا بھی اجر میں کسی کو دوں نا، وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اصل اجر تو آخرت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ قیمتی بات یہاں پر کیا بیان کی، آپ ذرا سوچیں اپنے دماغ میں تاکہ آپ کی توجہ اس طرف ہو، کہ ایک تو یہ کہا نا کہ نیکیوں کا اصل اجر آخرت میں ملے گا، اور آخرت کو ذہن میں رکھو، آخرت کو نظر میں رکھو، اور آخرت کے لیے میری بندگی کرو، آخرت کے لیے میرے احکام کی پابندی کرو، اور میرے راستے میں محنت کرو۔ اصل اجر تو آخرت کا ہے، یہ تو دنیا تھوڑی سی ہے۔ 110 سال بھی ان کی عمر تھی تو پھر بھی وہ پتہ نہیں کب کے اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے دنیا، اصل اجر تو آخرت کا ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ اللہ نے بتائی کہ للذین آمنوا وکانوا یتقون، آخرت کا اجر اس کے لیے ہے جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کرے، یعنی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آخرت ملے گی، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے نا کہ بھئی جو بندہ اس دنیا کی بھلائیاں سمیٹنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ مجھے دنیا میں سب کچھ مل جائے، ساری بھلائیاں مل جائے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ہمارا بندہ بنے تو ہم اسے دنیا کی بھلائیاں بھی دے دیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی دیں۔ لیکن یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان اور تقوی کی روش پر چلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور تقوی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل بھی سورہ یوسف پر ادھر سے انشاءاللہ ہوگا، سورہ یوسف کا ایک حصہ ہم پڑھیں گے، آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی اطلاع دیں، خود بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو سنیں، اور رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان کی بھی تیاری کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔